السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر ایک تعبیری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خواب ہے کہ اگر کوئی انسان خواب میں اپنے بال مونڈ دے یا کاٹ دے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تعبیر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اپنی تعبیر کی طرف۔ ایک بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے سر کے بال موڑ دیے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اور اگر صاحب خواب کی عادت ہے کہ وہ موسم گرما میں ہمیشہ اپنا سر منڈوایا کرتا ہے اور خواب میں بھی اس نے دیکھا کہ اس نے بال موسم گرما میں منڈوائے ہیں، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بہت سے فوائد حاصل کرے گا، یعنی دنیا میں اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور کبھی اسی خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت بیداری میں بہت سا سکون حاصل کرے گا اور آنکھوں کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر سردی کے موسم میں خواب دیکھا اور دیکھا اس کے بال مونڈے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ صدموں اور تکالیف، امراض اور تاوان وغیرہ اس کو ملیں گے، یعنی اس کو نقصان ہوں گے، اس کو بیماریاں اس کو آئیں گی اور اس کو اور بھی تکالیف اور دکھ اس کو پہنچیں گے۔ اگر خواب میں وہ حج کے دوران اپنے بال منڈواتا ہے تو یہ قرض کی ادائیگی کے ساتھ کامیابی نصیب ہونے کی علامت ہے۔ یعنی ایک بندہ حج میں ہے، خواب کے اندر وہ حج کر رہا ہے اور اس نے اپنے بال منڈوائے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے گا اور اس کو مزید کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ بالوں کو کم کرنا خوف سے معمون ہونے کی بھی دلیل ہے، یعنی جو بندہ اپنے بال کم کرتا ہے، کٹواتا ہے، تو وہ ہر خوف سے امن میں رہے گا۔ اگر حج کے علاوہ اس نے بال کٹوائے ہیں خواب میں تو، اور اگر صاحب خواب جس نے خواب دیکھا ہے وہ پہلے سے پریشانیوں میں مبتلا ہے اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ اسے ان چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ اور ایک بندہ پہلے سے امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ غیر موسم حج میں، یعنی وہ حج کا موسم نہیں ہے اور وہ خواب میں اپنے بال حج میں منڈواتا ہے، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ فقیر ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ سے دولت چلی جائے گی۔ اور مقروض کے لیے یہ خواب ادائیگی قرض کی دلیل ہے۔ کبھی اس کی دلالت ہتک عزت اور سازش یا بسبب موت حکمرانی محروم ہونے پر ہوتی ہے، یعنی جو بندہ مقروض ہے اور وہ اس طرح کا خواب دیکھے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور کبھی خواب دیکھنے والے کی عزت پر آنچ آتی ہے اور یا کسی سازش یا موت کے سبب اس سے حکمرانی چھن جاتی ہے، یا تو اس کو مار دیا جاتا ہے یا کوئی سازش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ کبھی اپنا سر منڈوا ہوا دیکھے تو دشمن پر غلبہ و قوت و عزت حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک بندہ خواب میں دیکھے اپنے سر کو مونڈا ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے یہ کہ دشمن پر غالب آئے گا اور یہ بندہ عزت حاصل کرے گا اور اس سے مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ سر کے بال کاٹ رہا ہے، یعنی وہ خود کسی کے بال کاٹ رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عزت میں کمی آئے گی۔ اور اگر ایک آدمی پہلے سے بال کاٹنے کا کام کرتا ہے، وہ بال وغیرہ لوگوں کے کاٹتا ہے، اور وہ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سر مونڈتا ہے کسی کا، تو اس بندے کے نیک اور صالح ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ بندہ نیک ہے اور صالح ہے۔ اور خواب میں اگر کوئی بندہ اپنے بال خود مونڈتا ہے اپنے ہاتھوں سے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ وہ اپنا قرض ادا کرے گا۔
اور اگر خواب میں کسی عورت کا سر منڈا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا شوہر اسے طلاق دے گا، یا شوہر مر جائے گا اور یا اس سے جدا ہو جائے گا۔ یہ 3 ممکنات موجود ہیں۔ اور اگر خواب میں کسی عورت نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس کے سر کے بال کاٹ رہا ہے یا مونڈ رہا ہے تو دلیل ہے کہ شوہر اس کو اس کے گھر میں محبوس رکھے گا، یعنی قید رکھے گا، جیسے کہ پرندے کے پر کاٹ کر اس کے گھونسلے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی اس کو بال کاٹنے کی دعوت دے رہا ہے، یعنی اس کو کہہ رہا ہے کہ بال کاٹو، تو دلیل ہے کہ وہ شخص اس کے شوہر، اس عورت کے شوہر کو کسی دوسری عورت کی طرف بلائے گا، اور خواب دیکھنے والی عورت اور اس شخص کے درمیان عشق کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی کے بال کٹے ہوئے ہیں، یعنی اس کی زلفیں کٹی ہوئی ہیں، تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ بندہ بے اولاد ہوگا۔ خواب میں اپنے بالوں کا کاٹنا یا بالوں کا کٹ جانا قوت میں کمی کی دلیل ہے، یعنی وہ بندے کی قوت میں کمی آئے گی۔ یہ تھی وہ چند تعبیریں جو بالوں کے متعلق تھی، سر کے بالوں کے متعلق تھی، کہ سر کے بال کاٹ دینے سے کیا کیا مطالب نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دوسرے کسی ایسے مسئلے کے ساتھ۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔